یہاں بھی ایسا ہی مسئلہ ہے کہ یہ جو لبرل لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے, یہ مولویوں کا مطلب ہے شادیاں کرتے ہیں, ٹھرکی ہوتے ہیں, ٹھرکی. اور بھائی جو ٹھرکی ہوتے ہیں وہ شادیاں نہیں کرتے. آپ کو میں ملک کے بڑے بڑے مشہور ٹھرکیوں کے نام بتاؤں جن کو آپ بھی جانتے ہیں, ان کی زندگی میں آپ کو شادی نظر نہیں آئے گی. تو یہ شادیاں کرتے ہیں, ابے یہ کم عمر بچیوں سے شادیاں کرتے ہیں, ایسی باتیں. اور جو ٹھرکی ہوتے ہیں وہ کم عمر بچیوں سے زنا کر رہے ہوتے ہیں جا کے. اور میں آپ کو بتا دوں, آپ کو کوئی عالم بزرگ نظر آئے نا جس نے کم عمر بچی سے شادی کی ہے, تو آپ جب اس کی انکوائری میں جاؤ گے پتہ چلے کہ اس بچی نے اس سے شادی کی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اکثر جگہ ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کم عمر نے اس سے بڑی عمر سے شادی کی ہے. یہ چیز ہمارے لبرل لوگوں میں ان کو کوئی اتنی ویلیو نہیں دے رہا ہوتا نا کہ بڑی عمر میں کوئی ان سے شادی کر رہا ہوتا ہے, تو علماء کو یہ لوگ ویلیو دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک خوبی کی بات ہے نا کہ وہ بھی اس پر اعتماد کر رہی ہے, بھائی یہ اگرچہ عمر میں زیادہ ہے لیکن یہ مجھے شوہر والی محبت بھی دے دے گا اور جوان شوہر والی محبت دے دے گا. تو ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے. تو یہ تو جو ٹھرکی ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں, ان کی صحت ہوتی ہے. ٹھرکی تو تھوڑے دنوں میں ویسے ہی بیچارہ دواؤں پہ آ جاتا ہے تھوڑے دنوں میں. تو علماء کے خلاف آپ اگر اپنے باپ کے خلاف سننا شروع کر دو گے لوگوں سے, آپ کے دل میں اپنے باپ کی ویلیو ختم ہو جائے گی. آپ ماں کے خلاف سننا شروع کر دو گے, بے شک آپ دفاع کرو لیکن آہستہ آہستہ ویلیو ختم. ہمارے کلاس فیلو میں قادیانی تھا, تو لڑکے مرزا غلام احمد قادیانی کو اس کے سامنے اتنی گالیاں دیتے تھے. لڑکے تو آپ کو پتہ ہے پھر بہت ہی آگے نکل جاتے ہیں نا, تو اتنی گالیاں دیتے تھے, اتنی گالیاں, وہ سنتا رہتا تھا. میں نے اس سے کہا یار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہمارے سامنے برا بلا بولے, ہم تو نیلے پیلے ہو جائیں 2 منٹ کے اندر, اور آپ سنے جا رہے ہو. آپ اس کو پیغمبر مانتے ہو, ہم تو نہیں مانتے, ہم تو جھوٹا نبی کہتے ہیں اس کو. اور حقیقت بھی یہی ہے, جھوٹا نبی تھا, نبی نہیں تھا, یعنی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا اس نے. تو آپ بار بار میرے سامنے بڑے احترام سے نام بھی لیتے ہو اور اس کو نبی بھی مان رہے ہو, اور صبح و شام اسکول کے لڑکے کہتے ہیں وہ تو ایسا تھا, وہ تو کیا کیا تھا میں مسجد میں بتا بھی نہیں سکتا نا, ایسی باتیں کرتے. تو میں نے کہا آپ کو کچھ نہیں ہوتا؟ کہہ رہے ہیں یار سن کے عادی ہو گئے ہم لوگ. کہہ رہے ہیں ہر جگہ یہ سنتے رہتے ہیں, مرزا نے ایسا تھا, مرزا استنجے کے ڈھیلے کھاتا تھا. مرزا کے بارے میں ہے کہ وہ ایک دن گڑ تھا تو وہ استنجے کا ڈھیلا ادھر رکھا ہوا تھا, گڑ ادھر, تو وہ غلطی سے کیا کھا گیا, جب استنجا کرنے بیٹھا تو گڑ نکلا. پتہ نہیں سچا واقعہ جھوٹا واقعہ واللہ عالم, لیکن بہرحال یہ تو ختم نبوت والے بتائیں گے. لیکن یہ کہ اتنا دیکھو, چاہے کوئی جھوٹا نبی ہوتا ہے نا, اتنی توہین اللہ ہونے نہیں دیتا اس کی. اللہ آ جاتا ہے میدان میں دفاع کرنے کے لیے, سمجھ رہے؟ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب توہین ہوتی ہے, احتجاج ہوتے ہیں, پھر بہت کچھ ہوتا ہے, اتنا آسان نہیں ہوتا. یہ خود مرزا کے جھوٹے ہونے کی علامت ہے, جو اٹھتا ہے گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے, الزامات لگانا شروع, اور بہت سے الزامات تو کتابوں میں سے ثابت ہیں. وہ تو آپ ختم نبوت کے علماء کے پاس جائیں, وہ تو 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیں گے, بالکل سچ لکھا ہوا ہے یہ, بالکل کہ اسی کی اپنی کتابوں سے ثابت ہیں. خیر, تو توہین نہیں ہونی چاہیے کبھی بھی. تو اللہ کی بھی توہین, نبی کی بھی توہین, اس کے لیے بڑے احتیاط سے الفاظ. علماء سے اختلاف کرنا بھی ادب کا دائرہ کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہ دیں.